جواب آتا ہے کہ سنو سمجھتے نہیں ہو کہ ہر انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے صبح اپنے روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، دکان جانے کے لیے، تو وہ یہ دعا کرتا ہے مولا روزی دینے والا تو، زبان سے نہ کہے بولے کہ دل میں اس کا یقین اور عقیدہ ہے کہ رزق دینے والا تو ہے، میرے مالک میرے بچوں کا رزق آج مجھے عطا فرما۔ یہ ہر مسلمان کہتے ہیں، مسلمان نہ بھی ہو تو غیر بھی کہتے ہیں، بھگوان کہیں جو بھی کہیں انہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مولا رزق دینے والا تو ہے۔ ہر آدمی کو اگر چور کے گھر سے نکلتا ہے، چوری کی نیت سے نکلتا ہے، برا کام، مگر کہتا ہے مولا بچانے والا تو ہے۔ آج ایسا گھر مل جائے کہ چند دن تو عیش سے گزرے تو رزق دینے، وہ بھی یہی کہتا رزق دینے والا، حالانکہ غلط کام سے جا رہا ہے مگر وہ بھی یہی کہتا ہے رزق دینے والا تو ہے۔ اور جب ایک مسلمان، ایک امتی، اللہ کا بندہ گھر سے نکلتا ہے وہ بھی یہی دعا کرتا ہے کہ رزق دینے والا تو ہے۔ ہمیں اللہ نے زبان دی ہے، ہم زبان سے دعا کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی جانور ہے وہ صبح اٹھتا ہے اور کہیں جنگل کی طرف چل دیتا ہے تو اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ رزق دینے والا رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، کیونکہ میرا خدا بندوں کو بھوکا کھاتا ضرور ہے، بھوکا سلاتا نہیں، غریب سے غریب ہے، فقیر سے فقیر ہے، بھوکا اٹھاتا ضرور ہے وہ پروردگار، مگر بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ تو شیر نے بھی جب گھر سے نکلا ہوگا یہ صبح تو یہ دعا کی ہوگی نا کہ میرے مولا رزق دینے والا تو ہے، آج کوئی اچھا رزق عطا فرما دے۔ اور حضرت سکینہ فرماتے تو مجھے کہتے کوئی ایسے عالم میں میں خدا کو یاد کرتا تو یہاں میری دعا ہوتی، وہاں وہ شیر کی دعا ہے کہ یا اللہ اچھا رزق عطا فرما، یہاں یہ میری دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ اب دعائیں ہیں دو اور دونوں پروردگار عالم سے ہے، وہ قادر مطلق ہے، چاہے کسی کی دعا قبول کرے چاہے نہ کرے۔ اگر ایسے عالم میں میں خدا کو یاد کرتا اور آج شیر کی دعا قبول ہو جاتی، میری نہ ہوتی تو میں تو لقمہ حاجت بن جاتا نا، میری تو موت واقع ہو جاتی۔ میں نے سوچا لاؤ آج ایسی ہستی کا واسطہ دیتا ہوں، ایسی ہستی کو یاد کرتا ہوں کہ یہ خود مجھے قافلے سے ملا دے۔ یا محمد پکارا جو مجھا، خود ہی موجوں نے ساحل پہ پہنچا دیا۔ جو سمجھتا نہیں ان کو مختار کل، جو سمجھتا نہیں ان کو مختار کل، وہ اگر ڈوب جائے تو جو سمجھتا نہیں ان کو مختار کل، وہ اگر ڈوب جائے تو کیا کروں۔ محبت سے درود شریف پڑھیے اللہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آج چند باتیں آپ کے سامنے یہ بنائیے گرہ سے مان کہیں بھی انشاءاللہ آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی رحمت، فخر وجودات، احمد مختار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے جو شرف اور تعلق روحانی ہے اس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس کی نظیر بولو دنیا میں جو واسطہ، جو تعلق مسلمان کا محمد مصطفیٰ سے ہے، اس تعلق کی نظیر مثال دنیا میں بولو نہیں ملتی۔ اس کی مثال عہد صحابہ سے لے کر آج تک مسلمان اپنے اس خصوصی کردار میں، اس تعلق میں ممتاز رہے ہیں۔ کیوں کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت اپنے رہنما سے، اپنے لیڈر سے وہ عشق نہیں رکھتی جو عشق مسلمان محمد مصطفیٰ سے رکھتے ہیں۔ جو عشق مسلمان محمد مصطفیٰ سے رکھتے ہیں، ایسی کوئی بھی قوم اپنے لیڈر سے، اپنے رہنما سے عشق اور محبت نہیں رکھتی جیسا کہ مسلمان اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں۔ بلکہ ان کو نبی کریم علیہ السلام کو اپنی روحانی کرب و اضطراب کا
مسیحا تصور کرتے ہیں مسلمان، اور جسمانی درد و الم کا مرہم سمجھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر چاہے خلوت ہو یا جلوت ہو، مسرت ہو یا رنج ہو، جو اتنی عشق و محبت رکھتا ہے وہ اپنے اس حبیب کو پکارتا ہے، اس کے نام سے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نام سے یاد۔ اور پھر کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو انہیں اپنے قریب تصور کرتے ہیں اور خطاب سے پکارتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، اپنے قریب انہیں تصور کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی عاشق ہیں، حالانکہ ہمارا نبی و اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنین کی بولو جان سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن چند لوگ جو کہ گنتی کے وہ اس ندائیہ کلمے کو، اس خطاب کو جس سے ہم اپنے حبیب کو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا حبیب اللہ کہتے ہیں، اس خطاب کو تعلیمات اسلامی کے خلاف سمجھتے ہیں اور بلکہ شرک تک کہا کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ اس غلط فہمی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں لوگوں نے یہ بھر دیا ہے کہ پکارو اس کو جو آپ کے قریب ہو۔ اس کو پکارو بولیے، جو آپ کے قریب ہو، جو آپ کے سامنے ہو، جسے آپ دیکھ رہے ہو، اسے پکارو۔ یہ ہمارے ذہنوں میں لوگوں نے گمان کر دیا ہے، حالانکہ یہ گمان بالکل غلط ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے مسلمان کا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ میرا مخاطب جو ہے، جس سے میں کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، جسے میں پکار رہا ہوں، وہ میرے خطاب کو سنتا ہے، کیا ہے بولیے، سنتا ہے، یا پھر یہ عقیدہ ہو کہ میرا یہ خطاب اس تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس سے مطلع ہو جاتا ہے، تو چاہے پھر اس کا مخاطب اس کے قریب ہو تو بھی وہ اسے پکارنا ہے، چاہے وہ اس سے دور ہو تب بھی وہ اسے پکارنا ہے، چاہے قریب ہو تب بھی پکارتا ہے، چاہے دور ہو تب بھی پکارتا ہے۔ اور پھر جب انسان پکارتا ہے تو اس کی اتنی حالت ہے، یا تو اس کی آواز میں اتنی طاقت اور پاور ہو کہ یہ اپنی بات دور دراز تک پہنچا سکے، ہے بات کیا نہیں؟ اتنی پاور اور طاقت اس کی آواز میں ہو کہ اپنی بات دور دراز تک پہنچا سکے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 58 پر ایک روایت نقل کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، ان کے نام سے سب واقف ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا دور خلافت ہے، منبر پر جلوہ فرما ہے، جمعے کا دن ہے، عوام سے خطاب کر رہے ہیں، دوران خطاب فوراً اعلان کیا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج تقریر کے دوران یہ کیا کہہ دیا، یہ کلمہ کیسے ادا کر دیا، لیکن ہم سوال نہ کر سکے، ہم پوچھ نہ سکے۔ چند دن کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ جہاد پر گئے ہوئے تھے، مقام نہاوند میں، مدینے سے سینکڑوں میل دور مقام نہاوند میں جہاد کر رہے تھے۔ تو وہاں سے جب جہاد کر کے لوٹے تو صحابہ نے ان صحابہ سے جو کہ مدینے میں موجود تھے، ان سے آ کر کہا کہ ہم جب جنگ لڑ رہے تھے تو قریب ہماری شکست ہونے والی تھی کہ اتنے میں ہمارے کانوں میں آواز آئی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو، پہاڑ کی طرف توجہ کرو۔ جب ہم نے اس آواز پر پہاڑ کی طرف توجہ کی تو وہاں سے ایک لشکر آ رہا تھا جو ہم سے لڑنا چاہتا تھا، ہم اس لشکر سے لڑے، رب کائنات نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ ہم بڑے حیران ہو گئے، یہ کیسی آواز تھی؟ تب صحابہ کرام سمجھے کہ حضرت عمر نے جمعے کے دن کیا کہا تھا کہ یا ساریۃ الجبل۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب وہ صحابی ہے جو مدینے میں بیٹھ کر سینکڑوں میل دور اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مقام نہاوند میں مدینے سے سینکڑوں میل دور اللہ نے ان کے کان میں وہ
صحابی کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ سینکڑوں میل دور سے خطاب کر سکتا ہے اور آواز پہنچا سکتا ہے، تو ان صحابہ کے نبی کی طاقت میں کیا کہنا؟ صحابہ کے نبی کی طاقت کے کیا کہنے ہوں گے؟ اور پھر نبی جو سید الانبیاء ہے، آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر چل پڑے تو وہ چونٹی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے دوسرے چونٹیوں سے کہنے لگی کہ چونٹیوں اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے اور تمہیں روک کر چلا جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ خطاب جب چونٹی نے اپنے خادموں سے کیا تو یہی خطاب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، چونٹی کو اٹھاؤ، اپنے کان کے قریب لے جا کے ذرا اس کی بات کو سن کے دکھاؤ۔ سن سکتے ہو؟ ایک اللہ کے نبی کے کان میں اور اتنی طاقت عطا فرمائی کہ وہ چونٹی کی زبان کو سمجھتا بھی ہے، چونٹی کی بات کو اتنی دور سے سنتا بھی ہے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تو آپ مسکرا دیے، اور جب مسکرا دیے تو اتنی دور سے اس کی آواز کو آپ نے سماعت فرما لیا تھا۔ تو جب ایک سلیمان علیہ السلام کے کان میں رب کائنات نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ میلوں دور سے ایک معمولی سی چونٹی کی آواز کو سن لیتے ہیں، تو جو سلیمان کا بھی آقا ہے، رب نے اس کو کتنی طاقت عطا فرمائی، کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ اور صرف ہم کہتے ہیں کہ قریب سے پکارو یا دور سے پکارو، تو قریب سے بھی صحابہ نے پکارا، دور سے بھی صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا۔ امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو تخریج کیا جو میں آپ کی نظر کرنے لگا۔ امام بہقی نے، امام حاکم نے اسے روایت کیا، اور شفا شریف میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 1 میں اسے نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا دربار پرانوار لگا ہوا ہے۔ ایک صحابی آیا جو آنکھ سے نابینا تھا، اس نے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، آپ دعا کیجئے اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے، میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، نفل پڑھنے کے بعد اس طرح دعا کرو کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی کو تیرے دربار میں وسیلہ لاتا ہوں، ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور پھر مجھے پکار کر اس طرح کہ یا محمد، اے محمد، میں آپ کو آپ کے رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ میرے اس وسیلے کو قبول فرما اور میری آنکھوں کی روشنی عطا فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں جب وہ 2 رکعت پڑھ کر واپس آیا تو رب کائنات نے اس کی آنکھوں کی روشنی اسے عطا فرمائی۔ تو ان طلبا کہ جاؤ اور 2 رکعت نفل پڑھو، تو وہ صحابی گئے، مطلب یہ کہ حضور سے دور ہو گئے، اور دور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ اور پھر جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو کبھی کوئی صحابی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، کسی حکیم کے پاس نہیں گیا، کسی طبیب کے پاس نہیں گیا، کیونکہ حکیموں کے حکیم تو محمد مصطفیٰ ہے، طبیبوں کے طبیب تو محمد مصطفیٰ ہے۔ جب تک حیات رہے کوئی بھی پریشانی کسی صحابی کو ہوتی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، آنکھ ہتھیلی میں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، کیا کروں؟ حضور نے نہیں فرمایا جاؤ کسی طبیب کے پاس، جاؤ کسی حکیم کے پاس، بلکہ دعا میں دہن لیا، آنکھ کے چاروں طرف لگایا اور واپس فٹ کر دی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں حیات رہا جو آنکھ محمد مصطفیٰ نے لگائی تھی کبھی اس میں مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کبھی اس میں دوسری آنکھ میں درد ہوتا رہا، مگر جو حضور نے لگائی تھی اس میں کبھی مجھے درد تکلیف نہیں ہوا۔ تو ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، چاہے حضور دور ہو چاہے حضور قریب ہو، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے، حضور کو پکارا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں مسلم شریف میں، مشکات شریف میں، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نقل فرماتے ہیں ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خطرت رجلہ فقیل له اذکر احب الناس فصاح یا محمد فانتشرت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ایک دن سو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ سن ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، انسان فوراً ہوتا ہے،
اور تکلیف ہوتی ہے. تو جب غیر سو گیا ہے تو کسی نے کہا ہم سے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیا حق الناس الیک, اسے یاد کرو جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو. اسے یاد کرو, اسے کیا کرو بولو, اذکر امر کا سیدھا, اسے یاد کرو جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو. فصاح یا محمد آہو, حضرت عبداللہ بن عمر نے بلند آواز سے کہا یا محمد, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کہا فانتشرت, راوی لکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا پیار کی. حیران ہوا کہ لوگوں نے تو یہ کہا کہ یاد کرو, پکارنے میں جب پکارنے میں کہا کہ یاد کرو, دل میں یاد کر لیتے ٹھیک ہو جاتا, مگر ان کا عقیدہ ہے کہ پکارو تو فوراً ٹھیک ہو جاتا. تو دور سے پکارا تو چاہے صحابہ دور ہوتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, چاہے قریب ہوتے, ان کا تو یہی معمول تھا کہ اگر کچھ طلب کرنا ہے تو یا رسول اللہ, کچھ مانگنا ہے تو یا رسول اللہ, کوئی سوال کرنا ہے تو یا رسول اللہ, کچھ بات بتانی ہے تو یا رسول اللہ, ارے کچھ بھی معاملہ ہوتا تو یا رسول اللہ کہتے. اسی نقطۂ نظر کے تحت جب بخاری شریف کا جائزہ لیا گیا تو صرف 2 پاروں میں 54 مرتبہ یا رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. بخاری شریف کی 30 پارے ہیں, 54 مرتبہ یا رسول اللہ, کل ملا کر کے 800 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو بخاری شریف میں اس مبارک لقب سے پکارا گیا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. 800 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لقب سے بخاری شریف. اور پھر صرف انسان ہی نہیں, حضرت برہ بنت زجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے, صحابیہ ہیں, فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام جب حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے تھے تو اچانک آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ چاروں طرف دیکھتا تھا مگر کوئی مجھے نظر نہیں آتا تھا. جو درخت ہوتے وہ بھی یا رسول اللہ کہتے تھے, پتھر بھی یا رسول اللہ کہتے تھے, تو انسان کو انسان, ارے جس میں جو نباتات ہیں, جو جمادات ہیں, وہ بھی جناب محمد رسول اللہ کو اسی پاک لقب سے پکارا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صحابہ کا معمول تھا. آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ جشن کیوں مناتے ہو, خوشی کیوں مناتے ہو, حضور کے میلاد کی بات ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے, یہ اتنا خرچہ جو تم کر رہے ہو یہ کسی غریب کو دے دو, فقیر کو دے دو, مسکین کو دے دو, اس کا کام ہو جائے گا. مینٹلی فریش کیا جاتا ہے, ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے. یار فقیر کو دے دو گے تو تمہارا جو ہے ثواب ہو جائے گا. اس لیے خوشی یاد میں خرچ کر دو, چڑھاوا کر دو. میں نے کہا پورا سال فقیروں کو دیتے ہیں, اگر 10 دن رسول کے نام پر دے دے تو کیا پورا سال تو دیتے ہیں فقیروں کو, اگر 10 دن محمد مصطفیٰ کے نام پر قربان کرتے ہیں اپنی رقم, اپنا مال, تو کیا حرج ہے. اور صحابہ کرام کا میں معمول بتاؤں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی سب کو ہے. اس کو بولیے, کسی بھی مکتب فکر سے کوئی تعلق رکھتا ہے, آپ اس سے ذرا پوچھ کے دیکھو کہ کیا محمد مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشی تمہیں نہیں ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہے. کیا کہے گا, بولیے ہے. اور جب کوئی یہ کہہ دے کہ ہے تو پھنس جائے گا, کیونکہ خوشی تو سب کو ہے مگر خوشی کے اظہار کے طریقے الگ ہیں. خوشی ہونا الگ چیز ہے, خوشی کا اظہار الگ چیز ہے. خوشی سب کو ہے, خوشی کے اظہار کے طریقے ہر ایک کے الگ الگ ہیں. حضور علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. کس دن بولیے, پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے اس روزے کے متعلق پوچھا. سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن صوم الاثنین, پیر کے دن کے روزے کے متعلق سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں, تو ہمارے رکھنے کی کیا وجہ ہے کہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے, کہ ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علی, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی, اس لیے رب کی شکر ادا کرنے کے لیے, خوشی کرنے کے لیے میں روزہ رکھا. سبحان اللہ. آپ نے ولادت کی خوشی میں روزہ رکھا, کوئی حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھتا ہے, کوئی
کوئی حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں قرآن خوانی کرتا ہے، کوئی حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں نعتوانی کرتا ہے، کوئی حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں 12 روزہ جشن کرتا ہے، کوئی حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں جلسہ کرتا ہے، کوئی حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں جلوس نکالتا ہے. اور یہ جلوس جو آج اور آپ اور ہم نکالتے ہیں، یہ آج کی پیدائش نہیں ہے، یہ آج کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. مسلم شریف دوسری جلد باب ہجرت، جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے جا رہے تھے، حدیث کے آخری الفاظ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں جب مدینے کے لوگوں کو پتا چلا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، حضور علیہ السلام آ رہے ہیں، تو فصعد الرجال والنساء، مرد اور عورتیں فوق البیوت، اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، وتفرق الغلمان والخدم، چھوٹے بچے اور نوجوان لڑکے بازاروں میں چلے گئے اور وینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. چاہے کوئی چھت میں تھا، چاہے کوئی بازار میں تھا، ہر ایک کی زبان پر یہی نعرہ تھا کہ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. انہوں نے جلوس کی شکل میں محمد مصطفیٰ کی آمد پر خوشی منائی. آج اگر ہم جلوس کی شکل میں منا لیں تو کیا کرتے ہیں؟ اور یا محمد یا رسول اللہ نے پکارا، آج ہم اگر پکار دیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ اور صرف ہم ہی نہیں، اے تیرے پروردگار، عالم خیال میں، رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، اے میرے پروردگار، اے رب ذوالجلال، کیا ہم سنی ہی حضور کو یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا حبیب اللہ کہتے ہیں، یا نبی اللہ کہتے ہیں؟ کیا تو نے نہیں کہا؟ کیا تو نے کس لقب سے مخاطب کیا ہے؟ تو نے کس لقب سے اپنے حبیب کو نوازا ہے؟ کس لقب سے اپنے حبیب کو پکارا ہے؟ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا حبیب اللہ کہتے ہیں، تو نے کس سے پکارا ہے؟ تو نے کیا کہا؟ کہا سن، میں کہوں گا یا ایھا المدثر کہوں گا، میں کہوں گا تو کہوں گا یا ایھا النبی، میں کہوں گا تو کہوں گا یا ایھا المزمل، میں کہوں گا تو کہوں گا یا ایھا المدثر، میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں کہوں گا تو کہوں گا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم قرآن من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرک، میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا بعضهم درجات، میں کہوں گا تو کہوں گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں کہوں گا تو کہوں گا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اے پیارے، نبوت میں بیان کروں گا، رسالت میں بیان کروں گا، مدثر ہونا میں بیان کروں گا، مزمل ہونا میں بیان کروں گا، یاسین ہونا میں بیان کروں گا، طٰہٰ ہونا میں بیان کروں گا. نبوت و امامت و رسالت و خلافت و سیادت و قیادت و صداقت و عدالت و شجاعت ہونا میں بیان کروں گا، حسن و جمال میں بیان کروں گا، جود و نوال میں بیان کروں گا، جاہ و جلال میں بیان کروں گا، فضل و کمال میں بیان کروں گا. بلکہ میرے بات تو سن لو، اپنے حبیب کی رضا کی خاطر میں سارا قرآن نعت مصطفیٰ بنا دیتا ہوں. کائنات میں جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، الفاظ میرے ہوں گے، ذکر میرے حبیب کا ہوگا. الفاظ میرے ہوں گے، ذکر میرے حبیب کا ہوتا چلا جائے گا. ایک جگہ جب یہ تقریر کی تو آپ صاحب کیسے بات کرتے ہو؟ اللہ کہاں رسول کا ذکر ہے، بتاؤ صحیح. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم. قل اللہ کا ذکر کہاں ہے؟ میں نے کہا پہلے نہ سنو گے تو اور قل کے معنی کیا ہے؟ قل کے معنی کہہ دو، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اس سے کہا نہ زور سے بولو، اور زور سے بولو. اس سے کہا قل، اے تم کہہ دو کہ ایک ہوں. مجھے سارا جہان ایک ہے وہ اور ہے، مگر پیارے تم ایک کہو وہ اور ہے. تم کہو، میں نہیں کہوں گا لوگوں سے کہ مجھے ایک کہو، بلکہ تم کہو لوگوں سے کہ وہ پروردگار ایک ہے. کیونکہ سارا جہان مجھے ایک کہے وہ اور، مگر پیارے حبیب تم ایک کہو تو اور. میں نے کہا قل اللہ احد بنعت مصطفیٰ. پورا قرآن الف سے لے کر الناس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر بنا دیا. فرمایا قرآن کی جو بھی تلاوت کرے گا، الفاظ میرے ہوں گے، ذکر میرے حبیب کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. اور یا رسول
ہمیں توفیق نصیب فرمائے یا رسول اللہ کے چرچے کرنے کی ہمیں اللہ توفیق نصیب فرمائے کیونکہ ایک عقیدہ ہے کہ نبی کا ذکر مجھے پاک ہمارا رکھتا ہے نبی کا ذکر مجھے پاک ہمان رکھتا ہے مجھے دودھ سمندر مجال رکھتا ہے آپ کی نظر ہے یہ کہ نبی کا ذکر مجھے پاک ہمان رکھتا ہے مجھے دودھ سمندر مجال رکھتا ہے اور ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں